السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تیرے بن ڈرامہ تیرے بن کے 48 ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد سب کو پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ میرب اپنے والدین کے گھر نہیں جاتی۔ وہ یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہتی ہے اور پھر اسے صبا کا خیال آتا ہے اور اس کے گھر پناہ لینے چلی جاتی ہے۔ صبا کو میرب سمجھاتی ہے کہ کوئی بھی تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ صبا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، تم بے فکر ہو رہ سکتی ہو۔ اور ادھر مرتسم کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرب کمرے میں نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور آ کے سارے نوکروں سے پوچھتا ہے کہ میرب کہاں ہے۔ تو سارے نوکر کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ماں بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہے، حیا کھڑی خوش ہو جاتی ہے۔ گھر کا ڈرائیور آ کر مرتسم کو بتاتا ہے کہ میرب گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو وہ مرتسم اسی وقت میرب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پر وکاس میرب سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور جب میرب سے ملنے کا کہتا ہے تو مرتسم کہتا ہے کہ چچا جان کیا میرب آپ کی طرف نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرب تو نہیں ہے، میں تو خود میرب سے ملنے ہی آیا ہوں۔ تو مرتسم کی پریشانی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ میرب اپنے والدین کے گھر بھی نہیں ہے تو پھر کہاں گئی۔ وکاس ماں بیگم سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ میری بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ تو ماں بیگم کہتی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی گھر ہی نہیں بسانا چاہتی، جو ایسے بہانے سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو وکاس کہتا ہے کہ نہ بسائے گھر، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر رکھ لوں گا لیکن مجھے میری بیٹی چاہیے۔ مرتسم کہتا ہے کہ چچا جان آپ پریشان مت ہو، میں میرب کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا، لیکن تم کوئی بھی میری بیٹی کو مت ڈھونڈو، میں خود اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن اس کے بعد میرا اور میری بیٹی کا تعلق اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مرتسم کسی کی کوئی بات نہیں سنتا اور میرب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے لیکن میرب کہیں بھی نہیں ملتی۔ مرتسم پولیس کو بھی کہتا ہے کہ ہر جگہ چھان مارو لیکن مجھے میرب ہر حال میں چاہیے۔ مرتسم اور پولیس والے ہر جگہ چیک کرتے ہیں لیکن میرب کا کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں چل پاتا۔ مرتسم بیچارہ ایسے ہی کئی مہینوں تک میرب کو ڈھونڈتا رہے گا لیکن میرب نہیں ملے گی۔ مرتسم صبا کے گھر بار بار چکر لگاتا ہے کہ شاید اس بار ہی میرب کا کچھ پتہ چل جائے لیکن ہر بار مایوس ہو کر لوٹتا ہے۔ میرب جب حیا کے گھر رہ رہی ہوگی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو یہ خبر وہ صبا کو بتاتی ہے۔ تو صبا سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ خالہ بننے والی ہے۔ میرب صبا کو کہتی ہے کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے علاوہ اپنی اولاد کا بوجھ بھی تمہارے سر پر لاد دوں۔ تو اس طرح میرب نوکری کرنے لگ جائے گی اور وہ ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگ جاتی ہے جس کا پتہ صرف صبا کو ہوتا ہے۔ صبا بہت بار میرب کو سمجھاتی ہے کہ مرتسم کو اس کی اولاد کے بارے میں بتا دو لیکن میرب کہتی ہے نہیں، میں اسے کبھی بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ اس دنیا میں اس کی اولاد آنے والی ہے۔ میرب کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور اس مشکل وقت میں صبا کے علاوہ کوئی بھی میرب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرب سب کو بہت مس کرتی ہے لیکن اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح ڈرامے میں کچھ سال کا عرصہ دکھایا جائے گا اور میرب کے ساتھ ایسی ٹریجڈی بنے گی کہ صبا مرتسم کو میرب کا پتہ بتائے گی تاکہ میرب اس پریشانی سے نکل سکے۔ مرتسم پورے 4 سال بعد اپنی میرب کو ڈھونڈ پائے گا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ میرب بھی مرتسم کو دیکھ کر بہت روئے گی تو مرتسم میرب سے معافی مانگے گا لیکن میرب کہتی ہے تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، اس رات جو بھی ہوا ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا، میں بس اپنی بقیہ زندگی تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح مرتسم پورے 4 سال بعد اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو گھر واپس لے آئے گا اور سب بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائیں گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔